قافلہ ماہ رمضان، جی ہاں، رمضان کے موقع پہ نکلنے والا قافلہ۔ یہ قافلہ رات میں نکلتا تھا، جی ہاں، رات میں بھی آخری پہر میں۔ آخری پہر میں کیوں؟ لوگوں کو جگانے کے لیے۔ جگانا کیوں ہے؟ سحری کے لیے۔ سحری کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ سحری کریں، اس کے بعد آپ روزہ رکھ سکیں۔ 21ویں صدی میں ہمارے پاس طرح طرح کی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے ہم صبح 5 بجے، 3 بجے، 4 بجے بڑی آسانی سے اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس گھڑی ہے، ہمارے پاس الارم ہے۔ لیکن آج سے 40 سال 50 سال پہلے ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ تب ویسے میں لوگ کیسے اٹھا کرتے تھے؟ خاص کر رمضان کے دنوں میں جب صبح فجر سے پہلے لوگوں کو اٹھنا ہوتا تھا۔ اور پہلے جو ہماری سوسائٹی تھی اس کا شہری کرن نہیں ہوا تھا، یعنی ایک بہت بڑی آبادی گاؤں دیہات میں رہتی تھی، تو وہاں پر نوجوان یہ ذمہ داری لیتے تھے کہ وہ لوگوں کو جگائیں گے۔ تو اس کا کئی طریقہ ہوتا تھا۔ کئی جگہ لوگ ڈھول لے کر گھر گھر دستک دیتے تھے اور لوگوں کو جگایا کرتے تھے کہ سحری کا وقت ہو گیا، اٹھ جائیں۔ وہیں کئی جگہ کوئی انسان ہر گھر پہ جا کے آواز دیتا تھا کہ بھائی سحری کا وقت ہو گیا، اب آپ اٹھ جائیں۔ وہیں کئی لوگوں نے ہجوم میں نکل کر، جھنڈ میں نکل کر لوگوں کو جگانے کی کوشش کی، اور یہی چیز قافلہ کہلایا۔ میں نے کئی لوگوں سے بات کی کہ قافلہ نکالنے کا مقصد کیا ہوتا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ قافلہ نکالنے کا مین مقصد لوگوں کو رمضان میں سوتے وقت بیدار کرنا کہ بھائی اب سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جائیں، سحری کر لیں، عبادت کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو اپنا جو کام کرنا ہے وہ کریں۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو آسانی ہوا کرتی تھی کہ وہ قافلے کی آواز سن کر وہ آسانی سے سحری کرنے کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ قافلہ کا یہ کلچر کتنا پرانا ہے اس کے بارے میں کوئی تاریخ ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، لیکن جب ہم پرانے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آج سے 30 سال، 40 سال، 50 سال پہلے وہ لوگ اپنے گلی محلے میں قافلہ نکالا کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ 1 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے۔ یعنی قافلہ میں جو کلام وہ لوگ پڑھتے تھے اس کی پوری تیاری ہوتی تھی، شاعر ادیب سے وہ ملتے تھے اور پوری نغمے تیار کی جاتی تھی۔ پرانے زمانے میں یہ تمام نغمات شعر و شاعری پر منظم ہوتے تھے، حمد اور نعت شریف کے اوپر اسے بنایا جاتا تھا۔ وہیں بعد کے دنوں میں جب فلمی دور آیا تو فلمی گانوں کا بھی استعمال کیا گیا وہ کلام کو ریکریٹ کرنے کے لیے جو قافلہ ماہ رمضان میں لوگ پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بہت سارے اگزامپل ملتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر جو نغمے پڑھے گئے قافلے میں وہ اردو کے ہوتے تھے۔ قافلے کی ایک خوبی اور ہے، قافلے میں لوگ جھنڈ میں نکلتے تھے، یعنی محلے کے نوجوان ایک ساتھ آتے تھے، اس سے یونٹی دکھتی تھی، اتحاد دکھتا تھا، ایکتا دکھتا تھا کہ سارے لوگ ایک ساتھ آ کے قافلے میں اپنے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ کر آپس میں اتحاد بڑھتا تھا، آپس میں ایکتا بڑھتا تھا، آپس میں یکجہتی بڑھتی تھی۔ اور یہ جو رمضان کا ایک کنسیپٹ بھی ہے کہ آپس میں محبت، بھائی چارہ، ایمانداری، اس کو فروغ دیں، تو یہ ساری چیزیں قافلے کی مدد سے ہوتی تھی۔ اردو زبان کے فروغ میں قافلے کا ایک اہم رول رہا ہے۔ جو لوگ سحری کے لیے لوگوں کو قافلے کی شکل میں اٹھاتے تھے ان کا بھی کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، یعنی ایک جگہ پورے شہر کے آس پاس کے اطراف، گاؤں جوار کے جو قافلے ہیں وہ جمع ہوتے تھے، اور پھر ان کے بیچ مقابلہ ہوتا تھا، یعنی کون سے قافلے کے لوگ اچھا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ٹرافی اور انعامات سے انہیں نوازا جاتا تھا، اور اس کی وجہ کر محلے اور گاؤں میں ایک بہت ہی زبردست کمپٹیشن رہتا تھا کہ ہم کچھ اچھا کریں، ہم کچھ اچھا لکھیں، ہم کچھ اچھا گائیں۔ اور اس کی وجہ کر اردو زبان پر بہت محنت ہوئی، الگ الگ محلے میں الگ الگ کمیٹی بنی، لگاتار لوگوں نے اردو کے اوپر کام کیا، الگ الگ لوگوں نے کلام لکھے، اور اس کی وجہ کر یہ جو قافلہ کا کلچر ہے بہت پھلا اور پھولا۔ رمضان کے قافلے کا ایک ایجوکیشنل پرپس بھی تھا۔ کئی پرانے لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب 1 مہینے وہ قافلہ نکال لیا کرتے تھے تو آخری دن یا پھر عید کے دن وہ ایک بار پھر قافلہ نکالتے تھے، جس میں وہ عید کی شان میں عید کے قصیدے، عید کا سیلیبریشن پڑھا کرتے تھے، اور ہر گھر کے سامنے وہ جا کر پڑھتے تھے، اور ہر گھر سے نذرانہ لیتے تھے، چندہ لیتے تھے، پیسہ لیتے تھے، اور پھر اس پیسے کا وہ استعمال اپنے نجی خرچے میں وہ لوگ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سارے پیسے کو جمع کرا جاتا تھا، اور جو محلے میں جو لائبریری ہوتی تھی اس لائبریری کے حوالے وہ پیسے کو کیا جاتا تھا، جس وجہ کر اس لائبریری کو سالانہ ایک امداد ہو جاتی تھی، جس سے لائبریری کو مینٹین کیا جاتا تھا۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب محلے میں لائبریری نہیں ہے، اب نہ وہ لوگ ہیں، نہ وہ کلچر ہے، نہ وہ صفت ہے، اب دھیرے دھیرے ہر چیز ختم ہوتی چلی گئی ہے۔ قافلے میں کئی طرح کے کلام پڑھے جاتے تھے، یہ زیادہ تر کلام اردو میں ہوتے تھے، وہیں کچھ کلام ریجنل لینگویج میں جیسے بھوجپوری میں بھی ہوا کرتے تھے۔
اور اس قافلے میں وہ خدا کی شان میں، نبی کی شان میں، رمضان کے شان میں کلام پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کنٹمپریری دور میں جو چیز گزر رہی تھی، حالات حاضرہ میں جو چیز ہو رہی تھی، اس کے اوپر بھی وہ لوگ کلام پڑھ کر لوگوں کو بیدار کرتے تھے اور اپنے اوپینین کا اظہار کرتے تھے اور ایک میسج لوگوں کے درمیان دیا کرتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے اب یہ ساری چیزیں ختم ہوتی گئیں، اب وہ کلچر بھی ختم ہو گیا، وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا، اب ٹیکنالوجی بھی الگ دور میں چلی گئی ہے، لوگ بھی اب نئے آ گئے ہیں، نئی جنریشن ہے، نئی جنریشن کو چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، نئی جانکاری نہیں ہے، زبان پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، زبان وہ جانتے نہیں ہیں، چیزیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، اب انہیں یہ بکواس لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب لوگوں میں انٹالرنس اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب آپ قافلہ نکال کے گلی محلے میں گزریں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ شور شرابہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس وجہ کر بھی یہ ساری چیزیں اب دھیرے دھیرے ختم ہو گئیں، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کیونکہ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، چیزیں آ گئی ہیں، لوگ اب الارم سے اٹھ جا رہے ہیں۔ ویسے میں اب ضروری ہے کہ چیزیں دھیرے دھیرے ایوالو ہو کر ختم ہی ہوتی چلی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ اب اس چیز کو جھیل سکیں۔ جھیلنا اس لیے کیونکہ اب لگاتار ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور ڈی جے اور اس کے نام پہ جھگڑا فساد ہمارے درمیان ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو ویسے میں ایک کوشش ہم نے کی کہ آپ کو قافلے کا ایک بیسک ڈاکیومنٹیشن دکھا سکیں، تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو دیں ہمیں اجازت، بہت بہت شکریہ۔